बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 29 और 30 मई की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। एक तरफ इमरान खान कैदी नंबर 804 है और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे फील्ड मार्शल हैं, फ़ौजी क़ुव्वत है, फ़ौजी ताकत है, तमाम इदारे एक तरफ हैं, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और बड़े बड़े नामवर सियासतदान आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सब के सब जमात इस्लामी सब एक तरफ हैं और दूसरी जानिब अकेला कैदी नंबर 804 है। 4 साल से वो मुक़य्यद है, जेल में बंद है, मुक़दमात भुगत रहा है और उसकी सारी सियासी जमात जो है वो भी इस वक्त मुक़दमात भुगत रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, कुछ तफसीलात मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, अब उसके आगे मज़ीद कुछ एडिशन है। सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन जो कि एक मामूल की बात होती है उसको भी चलाने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जब गिलगित बल्तिस्तान में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की कोशिश की और वहाँ पे अज़ खुद, पहली बात तो यह है कि अज़ खुद नौजवान जो हैं वो खुद ब खुद ही इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, लीडरलेस कैंपेन चल रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप जो है वो भी जेलों में बंद है या उनको 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बेबुनियाद मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। खालिद खुर्शीद खान जो वज़ीर आला थे उनको भी बरतरफ कर दिया गया था तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए रजीम चेंज ऑपरेशन का, वो भी एक हिस्सा थे और वो भी रूपोश हैं और उनकी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके जो टिकट होल्डर्स हैं पार्टी के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया उसी तरीके से जैसे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में बंदर बांट की गई थी और सैकड़ों इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए थे। अब भी वही काम किया जा रहा है। वो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वोटर सपोर्टर जो है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वो तलाश कर करके वो अपने PTI के उम्मीदवारों को तलाश कर करके उनकी कैंपेन चला रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले तो जुनैद अकबर खान और दीगर लीडरशिप को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वहाँ पे भी एक राजा बैठा है और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बाद PTI की लीडरशिप को सूबा बदर कर दिया, यानी गिलगित बल्तिस्तान से ही निकाल दिया और कहा गया कि आप यहाँ पे कैंपेन नहीं चला सकते। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा पहुँचे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पहुँची हुई है, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, उनकी हिफाजत भी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है और उनको सरकारी एजाज़ के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ, सरकारी सिक्योरिटी के साथ इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ का जो वोटर है, सपोर्टर है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, वो हुक्मरान जमातों के साथ नहीं है। इसके बावजूद कि हुकूमत भी वहाँ पे उनकी है, गवर्नर भी उनका है, वज़ीर आला भी उनका है, निगरान हुकूमत भी उनकी है, वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में थी। तो इस वक्त ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, सिंपल सी बात है और सादा सी बात है कि उनको शिकस्त जो है वो नज़र आ रही है। ये तो हैं हालात व वाक़यात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के। बहरहाल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो बाउंड्री है वहाँ पे जुनैद अकबर साहब और दीगर जो सियासी क़यादत हैं PTI की, वो उन्होंने कहा जी हम वहाँ बैठेंगे और अगर हमें इलेक्शन कैंपेन से रोका गया है तो फिर बाकी सियासी जमातों को भी रोका जाए और नून लीग की लीडरशिप को भी रोका जाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी रोका जाए। अगर उनको नहीं रोका जाता तो फिर हम भी दोबारा से आएंगे और दोबारा से आके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि कोई आए या ना आए, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान वो हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं और वो उनके साथ डट कर खड़े हैं। तो देखते हैं कि अब इनको किस तरीके से फॉर्म 47 ज़ाहिर है, फॉर्म 47 की लेनी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब एक और बात चल रही है इस सारी सूरत हाल में, गिलगित बल्तिस्तान का चूँकि इलेक्शन है और नून लीग की कोशिश है कि उनको ये गिलगित बल्तिस्तान का सूबा उनके हवाले कर दिया जाए, जरदारी साहब की कोशिश है कि उनके हवाले कर दिया जाए। लिहाजा दोनों जमातों में मुकाबला हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का वफ़ादार ज़्यादा कौन है, इस्टेब्लिशमेंट का ताबेदार कौन है और इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी कौन हासिल करेगा सबसे ज़्यादा, ये इस वक्त चल रही है। जरदारी साहब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं, मतलब है फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने हैं और हमने इस मुल्क को मसाइल से निकालना है और फिर ये भी कहते हैं कि आने वाली नस्लों की हिफाजत करनी है हमने। तो सूरत हाल ये है कि ये वही जरदारी साहब हैं। जब इनसे इक़्तिदार लिया गया था तो इन्होंने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा
اور اس کے بعد پھر راحیل شریف صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں اور اس وقت کی فوجی قیادت کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں کہ آپ نے تو 3 سال رہنا ہے، تو ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، آپ تو آئے ہیں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں ورنہ ہم 70-75 سال کا سارا بایو ڈاٹا جو ہے اور سارے کا سارا کچا چٹا وہ ہے وہ آپ کا کھول دیں گے۔ تو آج انہوں نے ایک اور بات بھی کی زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی قربانی دی تھی پاکستان کے لیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو نے، شاہ نواز بھٹو نے، سب نے قربانیاں جو دیں وہ پاکستان کے لیے دی تھیں، اور پاکستان کھپے کا نعرہ بھی زرداری صاحب نے کہا میں نے اس لیے لگایا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا یہی نظریہ تھا، کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہی نظریہ تھا جو کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کا ہے؟ کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو تو جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ انہوں نے پھانسی کا پھندہ قبول کر لیا۔ تو زرداری صاحب تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% تک کھڑے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کا نمبر 1 الیکشن ہے، وہاں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خوشنودی حاصل کر کے چاپلوسی کر کے گلگت بلتستان ہمیں مل جائے، اور دوسری جانب اگلا جو ہے معاملہ وہ ہے ایوان صدر خالی کروائے جانے کا، کیونکہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے سفر سے لے کے اور آج آ گئے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ موجود ہے کہ ایوان صدر خالی کروا لیا جائے گا، اور اگر ایوان صدر خالی کروایا جاتا ہے اور صدر جنرل عاصم منیر صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ تو بہرحال یہ گیم ہے، کھیل ہے، اندر خانے چل رہا ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، جو کہ متوقع طور پر آرمی چیف ہوں گے 4 سٹار ترقی پانے کے بعد، وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے، اور وزیر اعظم سعودی عرب کے آپ جانتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات حج کے موقع پہ ہوئی ہے، یقیناً وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو اس موقع پہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن عاصم منیر صاحب یہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کی جو تصویر آئی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد کوششیں کی جا چکی فیلڈ مارشل کی طرف سے، لیکن ان کی 1-on-1 ملاقات ابھی تک محمد بن سلمان سے نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے۔ اسحاق ڈار صاحب کا سرکاری دورہ ہے بتایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کی انگیجمنٹس ہیں، تو یہ بھی اگین میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب ذرا پیرالل محسن نقوی صاحب کو بائی پاس کرتے ہوئے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ جناب وزیر خارجہ ہم ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہم ہیں، تو اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا لفٹ کروائیں۔ تو بہرحال یہ دلچسپ کھیل ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب ہیں، وہ محسن نقوی صاحب کو ہی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور کہیں پیغام رسانی بھی کرنی ہو تو محسن نقوی صاحب کا ہی کو بھی انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو مسلم لیگ نواز ہے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی دال گلوا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا لابنگ کر رہا ہے۔ یہ پاکستان ہے یا پھر ایک مذاق ہے، یہ حکومت ہے یا پھر ایک کھلواڑ ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا وزیر خارجہ، مسلم لیگ نواز کا اپنا وزیر خارجہ، فیلڈ مارشل کا اپنا وزیر خارجہ، اور ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ بہرحال اگلی خبر ہے جی وہ ہے آبنائے ہرمز ایران، اور ایک بڑی بریکنگ سٹوری ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ذرا تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی جو معاملہ ہے وہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے، اور امریکہ نے جو بحری ناکہ بندی ایران کی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور ایک ایگریمنٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، لیکن جو باتیں ہمیں سامنے ملی ہیں وہ ہے کہ ایران نے فوری طور پر کسی قسم کا کوئی بہت بڑا ان کو نہیں دیا، ان کو بہت بڑا انسینٹیو نہیں دیا، بلکہ جو صدر ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اس کے مطابق ایران کو اس بات پر رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار اور ایٹم بم نہیں رکھے گا۔ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دونوں سمتوں میں بغیر کسی ٹول ٹیکس کے اور مکمل اور آزاد بحری آمد و رفت کے لیے کھولنا ہوگا۔ اگر سمندری بارودی سرنگیں باہم موجود ہیں تو انہیں ختم کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنی طاقتور آبدوز مائن سویپر ٹیموں کے ذریعے
ایسی بہت سی سرنگیں دھماکوں سے پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں۔ ایران باقی ماندہ سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے گا اور ناکارہ بنائے گا اور زیادہ تعداد میں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو جہاز غیر معمولی ناکہ بندی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں پھنس گئے تھے، جو اب ختم کی جا رہی ہے، وہ اب گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اور میری طرف سے اپنے بیوی بچوں، شوہر، والدین اور خاندانوں کو سلام کہیں آپ کے پسندیدہ صدر کی طرف سے، یعنی صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسودہ جوہری مواد، جسے بعض اوقات نیوکلیئر ڈسٹ کہا جاتا ہے، زیر زمین گہرائی میں دفن ہے اور جس کے اوپر پہاڑ تقریباً بیٹھ چکے ہیں، اور یہ سب ہمارے طاقتور B-2 بمبارد حملے کے نتیجے میں ہوا تھا 11 ماہ پہلے، اور اب اسے امریکہ نکالے گا کیونکہ متفقہ طور پر یہی واحد ملک ہے جس کے پاس اس کام کو انجام دینے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے، اور یہ سب ایران کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں جو اس ٹویٹ میں، کیونکہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ جو حاصل کرنا چاہتے تھے، آئی تھنک ایران نے وہ نہیں دیا، کیونکہ صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ یورینیم فی الفور ان کے حوالے کیا جائے، تو ایران نے یورینیم ان کے حوالے نہیں کیا، اور اس کا پھر بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ یورینیم جو ہے وہ پہاڑوں کے نیچے دب گیا ہے، جو امریکہ نے حملے کیے تھے اس کے نتیجے میں پہاڑوں کے نیچے دب گیا ہے، اس کو پھر بعد میں نکالا جائے گا۔ اور فوری طور پر ایران نے اپنا یورینیم، جو کہ انرچڈ یورینیم ہے، وہ دینے سے انکار کر دیا، اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں دیا جاتا تو کوئی بات نہیں۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز پہ جو ٹول ٹیکس لگانے کا معاملہ تھا، وہ بھی کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ ایران نہیں لگائے گا، تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ایران لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، کیونکہ 60 دن کی جو بات کی جا رہی ہے، ان 60 دنوں میں ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ان کو ریسٹور کرنا ہے، ڈی فریز کرنا ہے۔ اگر ایران کے منجمد اثاثے ڈی فریز ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا ایران کو، اور اربوں ڈالر وہ موجود ہے جی، اربوں ڈالر کا وہ اثاثے ہیں جو کہ ڈی فریز ہونے کی صورت میں ایران کو اجر حاصل ہوگا۔ دوسری جانب ایران پر جو اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور مختلف ممالک کو ایران کے ساتھ تجارت کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ پابندیاں بھی ختم کرنا ہوں گی۔ تو ابھی یہ شروعات ہے، اور اگر بحری ناکہ بندی ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات اب ختم ہو گئے ہیں، اور جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی کی طرف چلی گئی ہے۔ ایک اور بھی بتا دوں کہ اس کے فوری طور پر یہ ہوا ہے کہ جو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں کم ہو کے $88 پر بیرل تک آ گئی ہیں، تو جس کے نتیجے میں پاکستان میں $22 فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر، مریم صاحبہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی سرجری ہوئی ہے، اور اب جو ڈاکٹر ہیں ان کے فیملی ڈاکٹر، انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے، تصدیق کر دیا کہ جناب مریم صاحبہ کی سرجری ہوئی ہے اور وہ ICU میں بھی رہی ہیں۔ تو یہ آذربائیجان سے دورے کے واپسی پر ہوئی ہے، فوری طور پر ہوئی ہے، اور یہ کیا ہوا معاملہ ابھی تک یہ خفیہ ہی رکھا جا رہا ہے کہ کس چیز کی سرجری ہے اور ایمرجنسی طور پہ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ ابھی تک خفیہ طور پہ خفیہ ہی معلومات ہیں، اور کسی کے پاس اس کے بارے میں آزاد ذرائع اس بات کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو رہی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔